السلام علیکم شہراب، آج ہم بالوضو پر بات کریں۔ پچھلی بار ہم نے ہاتھ دھونے پر بات کی تھی۔ وعلیکم السلام، ہاں کیوں نہیں، آج ہم وضو میں کلی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے وضو کیا اور اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالنے کے بعد کلی کی، اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمیں کچھ سکھاتا ہے، لیکن کلی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کلی کرنا وضو کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں صفائی کا درس دیتا ہے اور ہمارے منہ کو پاک کرتا ہے۔ لیکن کیا سائنس بھی کلی کرنے کے بارے میں کچھ کہتی ہے؟ جی ہاں، سائنس بتاتی ہے کہ کلی کرنے سے منہ میں موجود بیکٹیریا اور جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، کھانے کے ذرات صاف ہوتے ہیں جو کہ دانتوں کی بیماریوں کو روکتے ہیں، سانس تازہ ہو جاتا ہے اور یہ انفیکشن سے بچنے میں مددگار ہے۔ یہ تو زبردست ہے۔ ہم وضو کرتے ہوئے اپنی صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جی ہاں، ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کلی کرنے سے منہ کے پی ایچ لیول کو متوازن رکھنے میں مدد ملتی ہے، جو دانتوں کو مضبوط بناتا ہے اور گلے کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ دیکھو اسماعیل، وضو میں کلی کرتے ہوئے دھیان رکھنا کہ پانی اچھی طرح گھما کر باہر نکالنا ہے، اس طرح۔ اوہ، یہ تو آسان ہے، اور ایسا کرتے وقت دل سے نیت بھی کرنی چاہیے، ہے نا؟ جی ہاں، کیونکہ وضو عبادت کا حصہ ہے اور اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو کہ پاک صاف رہتے ہیں۔ آج تو ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ وضو میں کلی کرنا صحت اور ایمان دونوں کے لیے ہی ضروری ہے۔ بالکل، یاد رکھو کہ وضو صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ایک بہترین عادت ہے، لہٰذا وضو کریں، صحت مند رہیں اور اللہ کے قریب رہیں۔